بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دوست ممالک کی معاونت سے معاشی اشار بہتر ہو رہے ہیں۔ کل چین نے پاکستان کو $600 ملین رول اوور کیے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز پاکستان کے ذخائر میں $600 ملین کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود نوجوانوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ نوجوانوں نے کھیل کے میدان میں پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا۔ پوری قوم ملک کا نام روشن کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پیپل پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ حکومت کو قانونی ماہرین نے بھی 8 اگست کو تجویز دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی توڑنے کے لیے 9 اور 10 اگست پر غور کیا گیا تھا۔ قانونی ماہرین کے مطابق سمری پر صدر منظوری نہ دے تو اسمبلی 48 گھنٹے بعد تحلیل ہو جائے گی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں حاج ہمایون دلاور پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست کی، جو عدالت نے مسترد کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایون دلاور کی عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل گور علی خان نے عمران خان کی آج حاضری سے استنچی اور کیس کی منتقلی کی درخواستیں دائر کی۔ پشاور کے علاقے حیات آباد فیز 6 میں خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایس پی کینٹ وقاص رفیق نے خودکش دھماکے کی تصدیق کی، جو فرنٹیئر کور ایف سی کی گاڑی کے قریب ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 گاڑیاں تباہ ہوئی۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 10 افراد زخمی ہوئے، جن میں 60 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا اور واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ اپنی ٹویٹ میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے تاریخ کا فیصلہ ہوگا۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 30% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی مسلسل عدم پیشی پر گوجرانوالہ کے انسدادی دہشت گردی عدالت اے ٹی سی برہم ہو گئی۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف گوجرانوالہ کے تھانہ انڈسٹریل اسٹریٹ میں درج مقدمے کی سماعت انسدادی دہشت گردی عدالت گوجرانوالہ میں ہوئی۔ مسلسل عدم پیشی پر عدالت رانا ثناء اللہ کے وکلاء پر برہم ہو گئی اور 25 جولائی کو رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کو بذریعہ پولیس طلبی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ پولیس ملزم رانا ثناء اللہ کو پابند کرے کہ وہ ہر صورت عدالت میں پیش ہو۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کے ضمانتی کو بھی 25 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ امریکہ نے مشرقی وسطی میں اضافی F-16 اور F-35 طیارے بھیجنے کا اعلان کیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق اضافی لڑاکا طیارے بحری جنگی جہاز کے ساتھ بھیجے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق عسکری قوت میں اضافہ ہم آہنگی امریز کے علاقوں کی نگرانی کے لیے کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم آہنگی گزرگاہوں پر کمرشل جہازوں کو ایران سے درپیش خطرات پر فوجی موجودگی بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کاروبار کے آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر ₹1.74 مہنگا ہو کر ₹281 کا ہو گیا اور کاروبار کے اختتام پر ₹3.78 پر مہنگا ہو کر ₹283.04 پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر $289.26 پر بند ہوا تھا۔
मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी एदाद व शुमार के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत 6200 रुपये इजाफे के बाद 2,21,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 5316 रुपये इजाफे से 1,89,472 रुपये है।